الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ اور رفقا جانثار عطا فرمائے جو دل و جان سے آپ پر فدا تھے، اور ان میں ایک نام ہے حبشہ کے بلال کا۔ حبشہ کے بلال جنہیں حضرت عمر سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے، اے ہمارے سردار بلال۔ آپ کا نام بلال، والد کا نام رباح، والدہ کا نام حمامہ، اور مکہ ہی میں پیدا ہوئے لیکن غلام تھے اور بنی جمح ان کے آقا تھے۔ بالکل ابتدا ہی میں اسلام لے آئے۔ اس وقت تک صرف 7 فرزندان توحید نے علی الاعلان اسلام قبول کیا تھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کی پاداش میں جلتے ہوئے سنگریزوں پر لٹائے گئے، تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے۔ ابو جہل آپ کو ریت پر لٹا کر اوپر چکی کا پاٹ رکھ دیتا تھا۔ انگاروں پر لٹائے گئے، اور امیہ بن خلف اس نے نت نئے طریقے ایجاد کیے آپ پر ظلم کرنے کے، تشدد کرنے کے۔ کبھی گائے کی کھال میں لپیٹ کر اور باندھ کر ریت پر پھینک دیتا، کبھی زرہ میں لپیٹ کر تپتی ہوئی ریت میں پھینک دیتا، کبھی انگاروں پر لٹاتا، کبھی پانی میں غوطہ دیا جاتا، اور وہ کہتا لات اور عزا تمہارا خدا ہے۔ حضرت بلال کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے یہ مصائب دیکھے تو بڑی بھاری قیمت دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ نے حضرت ابوبکر کو بلایا اور آپ نے کہا کہ ابوبکر بلال میں مجھے بھی شریک کر لو۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو آزاد کر چکا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اور ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی بنی تو اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسجد نبوی میں آذان دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اور دلنشیں آواز عطا فرمائی تھی، گویا لحن داؤدی تھا۔ آذان سنتے اور ایمان والے کھچے چلے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی موقع پر حضرت بلال سے کہتے کہ آذان دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے، ارحنا یا بلال، ہمارے سینوں میں ٹھنڈک ڈالو بلال۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ تو آپ فرماتے سینے میں ٹھنڈک ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص رہے، خادم خاص رہے، ہمیشہ قریب رہتے۔ بہت کم کچھ میسر آتا، اس میں سے بھی پس انداز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ کو حضور کی دعوت کرنے، گویا سرپرائز دینے کا بڑا شوق تھا، کچھ نہ کچھ لا کے پیش کر دے۔ ایک دن برنی کھجوریں پیش کی، وہ بڑی مزیدار اور بیش قیمت تھی۔ تو آپ نے فرمایا، ارے بلال یہ کہاں سے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس جو کھجوریں تھیں وہ بڑی خراب تھی، وہ 2 سا تھی، تو میں نے وہ دے کر اور 1 سا اچھی والی لے لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ نے فرمایا، اف بلال، یہ کیا کیا؟ یہ تو سود ہے، تمہیں پہلے اپنی 2 فروخت کرنی چاہیے تھی، 2 سا کھجوریں، پھر ان کی قیمت دے کر ان کو خریدتے۔ کھجور کے بدلے میں کھجور وہ 2 سا دے کے 1 سا لیا، یہ سود ہے۔ آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یا نماز استسقاء کے لیے جب باہر نکلتے مسجد سے باہر، تو حضرت بلال آگے بلم لے کے، وہ بڑی والی لاٹھی، یوں کر کے آگے آگے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا عہد صدیق میں۔ حضرت بلال کو جہاد کا بڑا شوق تھا، اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بدر سے لے کر تبوک تک۔ عہد صدیقی میں حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں شام کی مہم جوئی کی طرف جاتا ہوں، جہاد کرتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا، حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ نے مجھے خرید کر جو آزاد کیا، اپنے لیے کیا یا اللہ کے لیے کیا؟ بڑے طریقے سے بات کی۔ حضرت ابوبکر نے کہا بلال ظاہر ہے اللہ کے لیے کیا میں نے۔ تو حضرت بلال نے کہا پھر مجھے اجازت دیں، میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے جاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں بلال، اس بڑھاپے میں مجھے داغ مفارقت دے کے مت جاؤ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کیونکہ 5 وقت ان کی آواز گونجتی تھی نا۔ میں نے کہا مت جاؤ، تو رک گئے۔
پھر عہد فاروقی آیا. حضرت فاروق اعظم بہت قدر کرتے تھے حضرت بلال کی. حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے ابو بکر سیدنا واعتقد سیدنا واعتق سیدنا, ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. حضرت عمر نے بھی کہا رکو, لیکن بہت اصرار کیا. حضرت بلال نے کہا بس اب مجھے جہاد میں جانا ہے, چلے گئے. اور پھر شام کی سرزمین آپ کو پسند آ گئی, خوب جہاد کیا اور شام میں فروکش ہو گئے. اپنے اسلامی بھائی حضرت ابو رویحہ کو بلا لیا مدینہ سے, اور وہاں شام میں ایک عرصہ رہنے کے بعد, اور جب حضرت فاروق اعظم 16 ہجری میں غالباً بیت المقدس گئے تو مقام جابیہ پر حضرت ابو عبیدہ اور سعد ابن معاذ کے ساتھ حضرت بلال نے بھی آپ کا استقبال کیا. چند دن جب آپ بیت المقدس میں تھے, ایک دن حضرت بلال سے کہا بلال آزان تو دو. تو حضرت بلال نے کہا گو میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب کسی اور کے لیے آزان نہیں کہوں گا, لیکن آپ کے لیے آج آزان دیتا ہوں. تو بیت المقدس میں آزان شروع کی حضرت بلال نے. حضرت عمر رونا شروع ہوئے, اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں. حضرت ابو عبیدہ روئے, حضرت سعد ابن معاذ روئے, سارے صحابہ روئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نقشہ یاد ہے. پھر ایک عرصہ شام میں رہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بلال یہ خشک زندگی کب تک, ہمارے پاس کیوں نہیں آتے, ہماری زیارت کو نہیں آؤ گے؟ حضرت بلال اٹھے اور فوراً سفر شروع کیا. مدینہ طیبہ تشریف لائے, روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہوئے تو جنت کے شہزادے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے, اور انہوں نے فرمائش کی کہ آزان دیں. ان شہزادوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی جو ٹالی جا سکتی تھی. حضرت بلال اٹھ کے کھڑے ہوئے, آزان شروع ہوئی. ایک عرصے بعد مدینے میں حضرت بلال کی آواز گونجی, لوگ بے قرار ہو گئے, مرد دوڑے مسجد کی طرف, نوجوان جنہوں نے بچپن میں یہ آزان سنی تھی وہ رونے لگے, حتیٰ کہ پردہ دار عورتیں روتے ہوئے گھروں سے نکل آئیں اپنے پردوں سمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نقشہ تازہ ہو گیا. مورخین نے لکھا ہے, راویوں نے لکھا ہے, روایت کیا ہے کہ ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. سن 60 ہجری میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی. آپ وہ ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دالانوں میں بلال حبشی کے قدموں کی آواز سنی ہے. حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے, انہوں نے فرمایا اللہ نے آپ کے غلام کو یہ مرتبہ دیا ہے, وہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے, اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے دالانوں میں سنائی دیتی ہے. حضرت بلال حبشی ہمیشہ باوضو رہتے تھے, اور جب بھی وضو فرماتے تھے تو 2 رکعت تحیت الوضو ادا فرمایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ حارثہ بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز میں نے جنت میں سنی, اور وجہ اس کی یہ تھی, فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ہیں. اس کی برکت اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ پڑھتے مدینہ میں اور آواز جنت کے دالانوں میں سنائی دیتی. ہر وہ عمل جو اخلاص سے, محبت سے اللہ کے لیے ہو, انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, لیکن اسے اپنے اور اللہ کے درمیان کبھی دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے. جو محبت اور اخلاص سے عمل ہوگا وہ کہیں ہو, وہ جنت جانے والا اور لے جانے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ وہ محبت جو صحابہ نے حضور سے کی اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com